پائی صاحب، سب سے اہم خبر آج کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے اور بڑے اہم فیصلے جو ہیں وہ اس میں لیے گئے. آج کی جو میٹنگ تھی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی، یہ کئی اعتبار سے بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ کہ کور کمانڈرز نے جو فیصلے کیے اس کی توثیق ابھی حکومت نے کرنی ہے. صحیح. آج کی اس میٹنگ میں یقینی طور پر اس کی توثیق ہو گئی ہے اور دونوں طرف سے یہ ریزالو ہے کہ اب فوج کو، پولیس کو مزید تختہ مشق بننے نہیں دیا جائے گا. اس کے اوپر میرے خیال سے کنسنسس ہو گیا ہے. آرمی چیف جو ہیں وہ پرائم منسٹر سے علیحدگی میں بھی ملے ہیں، علیحدہ ملاقات بھی ان کی ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے، 9 مئی 10 مئی 11 مئی، اس کے اندر تو ایجنسیوں کے لوگ شامل تھے اور میرے پاس تو ثبوت ہیں جی. تو اس کے اوپر 2 افراد نے ریئیکٹ کیا. ایک تو مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یاسمین راشد صاحبہ تھیں اس دن وہاں کور کمانڈر کی طرف لوگوں کو ترغیب دے رہی تھی کہ حملہ کر دو اس کے اوپر، اور جو دیگر لوگ وہاں پی ٹی آئی کے تھے، اس کا مطلب یہ کہ سارے ایجنسیوں کے لوگ ہیں. خان صاحب کی اس منطق کی انٹرپریشن تو یہی ہو سکتی ہے نا پھر، کیونکہ ان کی تو ویڈیوز موجود ہیں. جس کو بھی پکڑا گیا ہے، ہاتھ ڈالا گیا ہے، ان سب کی ویڈیوز موجود ہیں. خان صاحب نے بہت آرام سے کہہ دیا کہ جی، پہلے تو انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا عدالت میں یہ بیان دیا تھا کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں جی، ٹوٹلی ڈس اونڈ دیم. نہیں پہلے تو نہیں، اس سے پہلے بھی ایک اور چیز ہوئی تھی. اس سے پہلے انہوں نے کہا، انہوں نے جواب دینے سے انکار کیا تھا. انہوں نے کہا تھا مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے کہ میں تو جیل میں تھا. ہاں، شروع یہاں سے ہوئی تھی. لیکن اسی عدالت میں بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر مجھے انہوں نے دوبارہ گرفتار کیا تو وہی کچھ ہوگا جو 9 مئی کو ہوگا. تو کس کے تھے دہشت گردی ہے، کس کے اکسانے پر گئے تھے وہ؟ کیا اس کے لیے کسی اور بارے ثبوت کی ضرورت ہے؟ جی نہیں. نہیں تو یہ جس آزادانہ انکوائری کی بات کر رہے ہیں، یا موقع خان صاحب کو دیا جائے گا کیا؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ خان صاحب کی خواہشات تو بے پناہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے. ان کے بس میں تو ہو تو کل 2/3 میجورٹی ان کو مل جانی چاہیے. ان کے بس میں ہو تو وہ ناطقہ بند کر دیں نون لیگ کا، وہ ناطقہ بند کر دیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا. تو ان کی خواہشات پر تو ملک نہیں چل سکتے ہیں، اور نہ ہی ملک جو ہے وہ چلنا چاہیے. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جو اہم فیصلہ کیا تھا کور کمانڈرز کی میٹنگ نے، وہ یہ ہے کہ جو 9 مئی کو اور 10 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کو یعنی آرمی ایکٹ کے تحت اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ہم یعنی ٹرائی کریں گے ان کو. اس کی تھوڑی سی انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے. یہ جو آرمی ایکٹ ہے یہ تو ہے سویلینز کے لیے، کہ جو سویلینز فوجی تنصیبات پر حملہ کریں، کسی فوجی کو نقصان پہنچائیں، اس کی جان کو خطرے کا باعث بنے، ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. جس کو میں نے کل بھی کہا تھا، ایک اصطلاح ہے فوجی آرمی ایکٹ میں، وہ ہے جنرل فیلڈ کورٹ مارشل. اچھا، اس کے تحت ٹریٹ کیا جائے گا. لیکن یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کیا تماشا ہے. ہاں، یہ دو چیزیں کہی جائیں نا. آفیشل سیکرٹ ایکٹ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ایک محکمے کے جو راز ہیں، جو فیصلے ہیں، جو اندر اہم پلانز بنتے ہیں، اس کو جو لیک کرے، اس کے خلاف. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت وہ لوگ ٹرائی ہوں گے جن کا تعلق کسی بھی رنگ میں فوج سے ہے. میری بات کو سمجھیں آپ. اچھا، ٹھیک ہے. جب کوئی محکمہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی بات کرتا ہے تو وہ اپنے محکمے کے لوگوں کے بارے میں کرتا ہے، اس کا تعلق کسی اور سے نہیں ہوتا. اچھا، ٹھیک ہے. اب یہ جو کل ہم نے جن کو دوسری صاحب کی بیوائیں کہا تھا، بڑے لوگ ہیں اس میں، بے پناہ آرمی کے ویٹرن ریٹائرڈ جرنیلز ہیں، بریگیڈیئرز ہیں، کرنلز ہیں، میجر جنرلز ہیں، جنہوں نے باقاعدہ پیسے لے کے آئی ایس پی آر سے اس وقت کی حکومت کے خلاف، اس وقت کی فوج کی قیادت کے خلاف ہرزہ سرائی کی. جس قسم کی باتیں کی گئیں، جس قسم کے جو میڈیا، سوشل میڈیا ہینڈلرز تھے لندن میں بیٹھے ہیں، آپ کو حیرانگی ہوگی سن کے کہ 200-250 کے قریب ہینڈلرز جو ہیں وہ بھارت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بھارت سے پیسے کیوں آتے تھے فنڈنگ کے لیے، جو فورن فنڈنگ کیس ہے، آپ کو یاد ہے نا. کچھ لوگ اسرائیل سے بھی آپریٹ کر رہے ہیں. وہاں لوگ کون ہیں؟ وہاں پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد ہے جن کا ایک ایسے سیکٹ سے تعلق ہے جن کو اب پاکستان کے آئین کے مطابق مسلمان نہیں سمجھا جاتا. وہاں بھی ہینڈلرز ہیں، سوشل میڈیا ہینڈلرز. بات سمجھ گئی ہیں نا میری آپ؟ میں زیادہ اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں. تو ان لوگوں کے خلاف بھی اب ایکشن ہوگا. آپ نے دیکھا ایک عجیب و غریب بات، ساری آلموسٹ ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ گرفتار ہے نا. صحیح. کدھر ہیں ٹائیگرز؟ کدھر ہیں باقی کے لیڈرز؟
اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا ایک ریڈ لائن تو چھوڑ دینا, ریڈ اورنج بلو پیلی ساری تو کراس ہو گئی تھی, لیکن ایک وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں, کل بھی میں نے اس کو استعمال کیا تھا, ات خدا آغدا ویر, جب آپ اس حدود کو بھی چھو لیتے ہیں تو پھر آپ اگلے کو مجبور کر دیتے ہیں کہ یا ہوں تو مینو مار یا میں تنو ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن. یہ آپ نے, اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ کی انگریزی میرے سے بہت بہتر ہے, تو یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. جب اس نہج کو آپ پہنچ جاتے ہیں تو پھر اگلا اپنی سروائیول کے لیے, اپنی ریپوٹیشن کے لیے پھر قوت کا مظاہرہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. جب فوج کی تنصیبات کو آپ چلائیں گے, جب فوج کے آئیکونک جو آفیسرز تھے ان کے بتوں کو آپ توڑیں گے, جب آپ ان کی تصویریں جلائیں گے, تو پھر آپ اپنی خیر منائیں. مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے قطعاً ان لوگوں سے, اس لیے نہیں کہ میں کوئی فوج کا سپوکس پرسن ہوں یا میں فوج کا, ہم نے اپنی زندگی میں بے پناہ فوج کے اوپر تنقید کی ہے. جتنی بھی ملٹری ڈکٹیٹرشپس رہی ہیں, I have been the arch rival of them. میں I have spoken جنرل مشرف آئی ٹو آئی, جنرل ضیاء الحق آئی ٹو آئی, تو ڈر نہیں لگتا. لیکن جب پاکستان کی یہ کسٹوڈین فورسز کی ریپوٹیشن کا, اس کی عزت کا مسئلہ آئے گا تو ہم دشمن کے ہاتھوں میں نہ کھیلے ہیں نہ کسی کو کھیلنے دیں گے. اگر آپ کھیلیں گے تو ہم آپ کا گریبان پکڑیں گے. اچھا بخاری صاحب, مجھے یہ بتائے گا کہ یہ جو آرمی ایکٹ کا جو اطلاق ہے خان صاحب کے اوپر بھی ہو سکتا ہے, کچھ اشارے وہ دے چکے ہیں کہ غداری کا مقدمہ لگایا جائے گا, 10 سال کے لیے مجھے اندر کیا جائے گا, تو کچھ اشارے ان کی طرف سے بھی جو ہیں وہ دیے جا چکے ہیں. لیکن اس کی جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں ان کا بھی پوائنٹ آف ویو میرے خیال میں ضرور سامنے رکھنا چاہیے. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہے یہ شاید ہمارے سسٹم کی ناکامی ہوگی اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے. خان صاحب کے اوپر یہ لگتا ہے, اور پھر شاید اگر ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے کسی بھی پارٹی کے سربراہ کے اوپر تو پھر باقی بھی اپنی خیر منائیں. آپ مجھے جلدی سے یہ بتا دیجیے گا کہ خان صاحب کو یہ مشورہ کس نے دیا تھا کہ آپ فوج کے چیف کو میر جعفر اور میر صادق کا خطاب دیں؟ اب تو وہ ڈینائی کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں میں نے ان کو نہیں کہا تھا. کبھی وہ نہیں, تو آپ اور میں ہنس کے اس کو ٹال دیں تو وہ الگ بات ہے, لیکن ایوری 10 years child knew who he is addressing with those titles. ٹھیک ہے, تو جب آپ اتنا بڑا پنگا لیں گے پھر آپ کو دل بھی اتنا بڑا کرنا چاہیے, بیکاز ان کا کہیں نہ کہیں رائٹ آ جائے گا when they have to defend themselves. کتنی شدید خواہش تھی ان کی اس آرمی چیف کو ملنے کی جس کے آرمی چیف بننے کی ٹوتھ اینڈ نیل مخالفت کی انہوں نے. یاد ہے نا آپ کو, ہماری ایک تو ہم ایسی قوم ہیں جو بجکڑ ہیں, بھول جاتے ہیں جلدی سے, ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. اس کی مخالفت کے اندر آپ کو یاد ہے 26 نومبر والا جو اٹیک تھا اسلام آباد کے اوپر, وہ اسی تعیناتی کو روکنے کے لیے تھا. میرے خیال سے اتنا تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. تو خان صاحب جب آپ آگ سے کھیلیں گے تو ہاتھ یا کچھ نہ کچھ جھلسے گا ضرور. اچھا بخاری صاحب, ایک بات جو جب سے یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے تب سے ہوتی رہی ہے کہ شاید پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے, پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگا دی جائے. بہت سارے سیاستدان ہیں جنہوں نے اس کی کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پاور کو یا اتنی بڑی پارٹی کو آپ اس طرح سے نہیں بالکل بین کر سکتے. ایک جو اس کو کہتے ہیں کہ بیلنس خراب ہو جاتا ہے, پولیٹیکل جو ایک پوری فضا ہوتی ہے اس کا, یا پھر جو ایک سسٹم ہوتا ہے پولیٹیکل, اس کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کیا, آپ رانا ثناء اللہ صاحب تو بہت کلیئرلی کہتے ہیں کہ اس کو کالا دم قرار جو ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صحیح پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جہاں کریڈٹ ڈیو ہو وہاں ضرور دینا چاہیے. یہ تحریک کی گئی تھی پارلیمنٹ کے اجلاس میں کہ بین کر دیں جس پارٹی کو, یہ انہونی نہیں ہے. ماضی میں ایک پارٹی بین ہو چکی ہے, میری بات سمجھ رہے ہیں, اس سے پہلے بھی ایک پارٹی بین ہوئی تھی جو عوامی لیگ تھی, جو بعد میں بنگلہ دیش بننے کا باعث بنی. تو ایک تو یہ کوئی ایسا انہونی نہیں ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا. دوسری بات یہ کہ کریڈٹ شوڈ بی گیون ٹو دا گورنمنٹ, کہ ان کے ایک اہم بندے, ڈیفینس منسٹر از این امپورٹنٹ پرسن, خواجہ آصف از the موسٹ سینئر ویٹرن پالیٹیشین, اس نے تحریک لائی, پیپلز پارٹی نے مخالفت کی, ایم کیو ایم نے مخالفت کی, مینگل صاحب کی, اختر مینگل صاحب کی پارٹی نے مخالفت کی, اور الٹیمیٹلی یہ طے ہوا کہ نہیں بین نہیں کریں گے. تو ورنہ چٹکیوں کا کام تھا یہ,